بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، اس نے مسجد کے ایک کونے میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو، ان صحابہ کرام کو اس کو ڈانٹنے سے منع کر دیا۔ فلما قضا بولہ، پھر جب اس نے اپنا پیشاب والا عمل پورا کر لیا، مکمل کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بذنوب من ماء، ایک پانی کا ڈول لانے کا، فاہریق علیہ، تو پھر اس پر بہا دیا گیا، یعنی اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ سامعین، یہ حدیث بڑی سادہ سی ہے، بہت سادہ سی، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ اگر ان چیزوں کو اگر ہم اوائڈ کریں، اپنی مساجد میں ویسا نہ کریں، تو ہماری مساجد کا ماحول بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شائستہ بن سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اور علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ مرد کا یا عورت کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، وہ جو پیشاب ہے اگر کپڑوں کو لگ جاتا ہے، اگر کسی برتن کو لگ جاتا ہے، تو کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، برتن کو بھی صاف کرنا پڑے گا پانی کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری مساجد میں بعض اوقات بچے آتے ہیں، تو بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، بچے بعض اوقات شرارت کر دیتے ہیں، تو مساجد کے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی وجہ سے ہماری نماز بہت خراب ہوتی ہے، ہماری نماز میں خلل آتا ہے، لہذا وہ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حد تک ڈانٹتے ہیں، بعض اوقات تو والدین کے ساتھ لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس حد تک ڈانٹتے ہیں کہ بچہ متنفر ہو جاتا ہے، وہ مسجد میں آنے سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ اس حد تک ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کو سمجھانا ضروری ہے، مسجد کا تقدس اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن دیکھ، ایک آدمی آتا ہے، وہ دیہاتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے اس کو منع بھی کیا ہے، اتنا منع کیا کہ اس کو ڈانٹا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رسول اللہ کو منع کر دیا، اپنے ساتھیوں کو روک دیا کہ اس بندے کو کچھ نہ کہیں، وہ اجنبی ہے، اس کو تو مسجد کے تقدس کا نہیں پتہ۔ لہذا اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس کو ڈانٹنے سے منع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی، یہ رحمت تھی، ہمیں اس شفقت کو اپنانا چاہیے، اس کو سامنے رکھ کر نہ تو کسی اجنبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہیے کہ کوئی مسافر مسجد میں آ جاتا ہے، ہم اس کو گوریاں ڈال کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے ساتھ واقعی اجنبی کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ احادیث میں پڑھتے ہوں گے، سنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر کر نماز میں تو پیچھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے، اور یہ اس لیے دیکھا کرتے تھے کہ کوئی اجنبی تو نہیں آیا، کوئی مسافر تو نہیں کہ اس کو کوئی ضرورت ہو، اس کو کھانے پینے کی، رہائش کی ضرورت ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا کرتے اجنبیوں کو، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر کر پیچھے دیکھا کرتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت تھی، رحمت تھی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کے ساتھ برتی ہے۔ ہمیں سختی سے کام نہیں لینا چاہیے مساجد کے معاملے میں، ہمیں نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے بچے ہوں، چاہے کوئی اجنبی آ جائے، چاہے کوئی مسافر ہے، یا چاہے ایسا آدمی ہے کہ جس کو مسجد کے تقدس کا پتہ نہیں تھا، تو اس کے ساتھ بڑی رحمت والا معاملہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھانا ضرور چاہیے، مسجد کا تقدس اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن سختی کرنا اور وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کو استعمال کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دیتا ہے یا کوئی بڑا پیشاب کر دیتا ہے، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر مسجد پکی ہے، اس پہ سنگ مرمر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگا ہوا ہے، یا ویسے فرش بنایا گیا ہے، یا چپس ہے،
تو اس پر فقط پانی بہانے سے وہ صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے، پانی کا ایک ڈول منگوایا اور جہاں پہ اس آدمی نے پیشاب کیا تھا اس پیشاب والی جگہ پر پانی والا ڈول بہا دیا تو وہ پاک ہو گیا۔ اگر زمین نرم ہے، کچی ہے، مٹی والی ہے، تو آپ پھر بھی وہاں پر پانی بہا دیں، چاہے اس کو مٹی جذب کر لے یا وہ بہہ جائے، دونوں صورتوں میں وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے کوئی پکی زمین ہے چاہے کچی زمین ہے، اس پر پانی بہا دیا جائے تو صاف ہو جاتا ہے۔ جب پانی بہا دینے سے صفائی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بچوں کو جھڑکیں، ان کے ساتھ ہم سختی والا معاملہ کریں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم ہماری معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ مسجد میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے، بچے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بڑی شفقت والا معاملہ کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔